اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اعلانیہ اور پوشیدہ۔ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید تم یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر احکام پورے کر دیں اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ میرے کریم لجپال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔